مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک شخص ناراض تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں سخت باتیں کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. خیر، جب حد کر دی اس نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پھر جواب دیا. جب جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ایسا ظاہر فرمایا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ ناراض ہو گئے ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ مجھے سخت باتیں کر رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور اس پر آپ ناراض نہیں ہوئے. جب میں نے جواب دیا تو آپ کھڑے ہو گئے، اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ غلط تھا، اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر تھا جو تیری طرف سے جواب بھی دے رہا تھا اور تجھے دعائیں بھی دے رہا تھا. جو تیری طرف سے جواب بھی دے رہا تھا اور تجھے دعائیں بھی دے رہا تھا، یعنی تیرا پلہ باری تھا. تو اچھا تھا، وہ برا تھا، اس لیے کہ وہ باتیں غلط کر رہا تھا. لیکن جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو معاملہ پھر برابر ہو گیا. میں نے کہا بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، تین باتیں، تین نصیحتیں یاد رکھنا. نمبر ایک، جب آدمی کی حق تلفی ہوتی ہے، آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اور وہ بجائے اس ظلم کا انتقام لینے، اس زیادتی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لے. گھر میں زیادتی ہو یا دفتر میں زیادتی ہو یا کہیں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے زیادتیاں، اللہ کی رضا کے لیے یہ شخص صبر کرے، لڑنا چھوڑ دے. اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. اللہ کو اس شخص پہ پیار آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اب تیری مدد کرنا میرا فرض. تو نے میری رضا کے لیے صبر کیا، برداشت کیا، اب تیری عزت بڑھانا اور تجھے اٹھانا اب یہ میری ذمہ داری ہے. اور اللہ ایسے شخص کی پھر عزت بڑھاتا ہے، ایسے شخص کی پھر اللہ شان بڑھاتا ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے جوڑ رکھنے کے لیے تاکہ توڑ نہ ہو جوڑ ہو، اور اس وجہ سے لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، ایسے شخص کا مال دکھنے میں اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ میں تیرے کو کبھی غریب ہونے نہیں دوں گا، کبھی مالی حالات کا شکار ہونے نہیں دوں گا. اور ایسے شخص کی دولت غیبی طور پر پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں پہ اپنا مال لوگوں سے جوڑ رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور تیسری نصیحت فرمائی کہ ایک شخص کا ذہن ہے کہ میں نے لینا ہے دینا نہیں، کھانا ہے کھلانا نہیں، لینا تو جانتا ہے دینا نہیں جانتا.
اور لینے کے لیے اس کو مانگنا بھی پڑے، بھیک مانگنی بھی پڑے، تو یہ اس سے بھی گریز نہیں کرتا، ایسے شخص سے پھر اللہ کو نفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا مال کتنا ہی زیادہ ہو، لیکن یہ ایسے مسائل کا پھر شکار ہو جاتا ہے، ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے کہ مال زیادہ ہونے کے باوجود وہ مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ بے برکت ہونے کی وجہ سے اس کا مال گھٹتا ہی ہے، اس کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور یہ ایسی لا علاج بیماریوں میں اور لا علاج حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے پاس آتا کم ہے اور اس سے جاتا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔